الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم آج اور بعد کے دنوں میں قربانی کے مسائل کے تعلق سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے سامنے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی معروف کتاب الشرح الممتع علی زاد المستقنع، یہ ہم اپنے سامنے رکھ کر کے قربانی کے مسائل سیکھیں گے، پڑھیں گے. اس میں کتاب المناسک میں یعنی حج کے آخر میں قربانی ہوتی ہے، اس لحاظ سے کتاب المناسک کے آخر میں یہ باب آیا ہے، جس میں باب الحد والاضحیہ والعقیقہ یعنی 3 مسائل کو اس میں اکٹھا کیا گیا ہے. کتاب المناسک کے ذیل میں باب الحدی والاضحیہ والعقیقہ، حدی حج والی قربانی، الاضحیہ بقرعید والی قربانی، اور عقیقہ بچے کی ولادت کے وقت کی قربانی. تو 3 قربانیوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے مسائل ایک دوسرے سے عام طور پر ملتے جلتے ہیں. تو اس میں صاحب کتاب نے کہا باب الحدی والاضحیہ والعقیقہ، حدی، اضحیہ اور عقیقہ کے مسائل کے بیان میں. اس کے بعد کہا افضلها ابل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها الا جذع ضأن، کہ ان میں یعنی حدی، اضحیہ اور عقیقہ، ان میں بتایا یہ عبارت ہے اصل کتاب زاد المستقنع کی، اور اس کے بعد میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ ان میں افضل یہ ہے کہ اونٹ ہو، مکمل اونٹ گویا سب سے افضل ہے. اس کے بعد میں گائے بیل، اس کے بعد میں بھیڑ بکری، اور حدی میں بھیڑ کے 6 مہینے کا بچہ کافی نہیں ہے یا مقبول نہیں ہے. حدی کی شرح کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ جو بھی حرم کی طرف بھیجا جائے، حرم کی طرف جو بھی بھیجا جائے، چاہے وہ مویشی ہوں یا مویشی کے علاوہ کچھ اور ہوں. کبھی کبھی انسان وہاں حرم میں بھیجتا ہے اللہ کی خاطر تقسیم کرنے کے لیے، وہاں پر حاجیوں کو دینے کے لیے حرم میں اللہ کی خاطر بھیجتا ہے. تو کبھی مویشیوں کو بھیجتا ہے، اونٹ کو، گائے بیل کو، بکریوں کو، اور کبھی کھانے پینے کی چیزوں کو بھیجتا ہے جو اس کے علاوہ ہوتی ہیں. کبھی لباس وغیرہ کو وہاں پر بھیج دیتا ہے جو اللہ کی خاطر تقسیم کیا جاتا ہے. تو حدی کا لفظ یہ اضحیہ کے مقابلے میں عام ہے. جو بھی حرم کے لیے بھیجا جائے، مکہ کے لیے بھیجا جائے، وہ حدی ہوتا ہے، جبکہ اضحیہ یہ بقرعید کے موقع کی قربانی کو کہتے ہیں. اور اضحیہ میں بہیمۃ الانعام ہی ہونا ضروری ہے، یعنی مویشی جو متعین ہیں وہی اضحیہ میں ذبح کیے جا سکتے ہیں. لیکن حدی میں بہیمۃ الانعام کے سوا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی حرم کو بھیجا جائے، البتہ جہاں شریعت نے متعین کر دیا ہو، شریعت نے متعین کر دیا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی. تو ان دونوں مقامات پر ہدی سے متعین ہے کہ بہیمۃ الانعام ہی میں سے ہونا چاہیے، مویشیوں ہی میں سے ہونا چاہیے، اور شرعی طور پر ان کے لیے جو مطلوبہ اوصاف ہیں وہ ہونا چاہیے، یعنی ان کی عمریں یا ان کا دانتوں کا گرنا یا عیوب سے ان کی سلامتی، یہ جو چیزیں مطلوب ہیں شرعی طور پر یہ ہونا چاہیے. تو احصار کے موقع پر یا اسی طرح سے جو قران اور تمتع میں جو دم ہے وہ اس کے لیے جو ہدی متعین ہے وہ مویشی ہونا چاہیے کہ یا تو اونٹ اونٹنی میں سے ہو یا گائے بیل میں سے ہو یا بھیڑ اور بکری میں سے، مذکر و مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی ہو، یہی ہو سکتا ہے. اور جہاں تک اضحیہ کا مسئلہ ہے تو بتایا کہ اضحیہ ما یذبح فی ایام النحر تقربا الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کے دنوں میں، یعنی ایام النحر، یوم النحر، اور اس کے بعد جو ہے ایام التشریق جن میں قربانی کی اجازت ہے، تو ان دنوں میں جو جانور اللہ کی عبادت کی خاطر نیت کے ساتھ جو ذبح کیا جائے اسے اضحیہ کہتے ہیں. اور اضحیہ کی جمع ہے اضاحی، اور اضحیہ یہ اصلاً ضحیٰ کے لفظ سے مشتق ہے، اور جس وقت اس قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی ذبح کا آغاز جب ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے صلاۃ عید کے بعد. صلاۃ عید ضحیٰ کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد سے اس کے قربانی کا ذبح کرنا جائز ہوتا ہے. اسی وقت کو لے کر کے اس جانور کا اور اس عبادت کا نام رکھ دیا گیا. تو عید کے دن بوقت ضحیٰ چاشت کے وقت میں چونکہ یہ قربانی کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام اضحیہ رکھا گیا ہے وقت کے حساب سے. اور ہدی اور اضحیہ میں فرق ہے. اگر اردو زبان میں ایک ہی لفظ ہے، اس کے لیے بھی قربانی، حج والی قربانی، اس کو بقرعید والی قربانی کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں دو لفظ ہے، ایک ہے ہدی جو حج کے لیے ہے اور ایک ہے اضحیہ، اور دونوں میں فرق ہے. اضحیہ یہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، دنیا کے جس گوشے میں، جس کونے میں، جس ملک میں، جس بستی میں، جس آبادی میں مسلمان آباد ہیں، بس رہے ہیں، باشندے ہیں، وہاں یہ اضحیہ ذبح کر سکتے ہیں. جبکہ ہدی یہ حج کی قربانی ہے جو کہ حدود حرم کے اندر ہی کی جا سکتی ہے، منا میں اور حدود حرم میں ہی یہ قربانی کی جا سکتی. اور اضحیہ یہ سنت ہے، مسلمانوں کا اس کے مشروع ہونے پر، یعنی ہماری شریعت کا حصہ ہونے پر اجماع ہے. سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی ذبح کرنا یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اور ہماری شریعت سے پہلے جتنی قومیں اور ملتیں پائی گئیں سب میں یہ چیز مشروع رہی ہے. چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ان کی قربانی کا ایک طریقہ جو ہے متعین کر دیا ہے، ان کے لیے مشروع کر دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مویشی انہیں عطا فرمائے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے کر کے انہیں ذبح کریں اور ان کا حلال گوشت کھائیں. تو یہ تمام ملتوں میں اور تمام قوموں میں یہ مشروع رہا ہے. چنانچہ آپ اگر دور حاضر میں دیکھیں تو آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کو پائیں گے کہ ان کے یہاں قربانی کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے. ہندی میں اسی لیے قربانی کے لیے بلیدان کا لفظ پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ زبانوں میں، انگریزی میں آپ دیکھیں، دوسری زبانوں میں دیکھیں تو اس کے لیے باقاعدہ الفاظ موجود ہیں. تو ہر ملت میں قربانی کا وجود ہے، قربانی پائی جاتی ہے. البتہ ہماری شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ اور سنت ہے تو کس طرح کی سنت ہے؟ کیا اس طرح کی سنت ہے
کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے، یا اس طرح کی سنت ہے کہ چھوڑ دینا مکروہ ہے، تو کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ آج کے درس کے لیے اتنی چند باتیں ہی کافی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔